رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے اور 27 میں ایکچولی بات کروں گا، لیکن آیت نمبر 26 کا بھی ساتھ ترجمہ پڑھتا ہوں کہ ہاں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دیں۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ فاسق نافرمان، جو اطاعت کی حد سے گزر جائے۔ اس کے آگے جو جس آیت پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 27۔ اللہ کے وہی فاسق ہیں۔ اب فاسق کی آگے ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ قرآن کے بالکل شروع میں آپ دیکھیں، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے گویا ایک نٹ شیل میں، ایک پورے دریا کو کوزے میں بند کر کے ہمیں فاسق کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن دی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات تھا، جس کو ہم عام زبان میں حقوق اللہ کہتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں، اور گویا اللہ نے جسے جوڑنے کو ہم دیا اسے کاٹتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کے درمیان جتنے بھی تعلقات ہیں، جہاں ایک انفرادی انسان سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، یہ بہت کمپریہنسو جملہ ہے، گویا حقوق العباد توڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بالکل شروع میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور فسق کی کمپریہنسو ڈیفینیشن دے دی۔ فسق یعنی جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، کمپریہنسولی کون ہوتا ہے؟ جو حقوق اللہ بھی نہیں ادا کرتا اور حقوق العباد بھی نہیں ادا کرتا، سبحان اللہ۔ اور وہی اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فاسق کی جو نافرمان ہے اس کی کمپریہنسو ڈیفینیشن دے دی، اور پھر آگے چل کے قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، کہ شرک نہیں کرنا، اللہ نے یہ چیزیں تم پر فرض کی ہیں، حج، روزہ، نماز وغیرہ، اور پھر آگے چل کے پورے قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں حقوق العباد کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے، پیسے میں، لوگوں رشتہ داروں سے، والدین سے، سارے وہ معاملات بتاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کمپریہنسو ڈیفینیشن دے دی نافرمانی کی۔ اس میں ہر چیز اللہ کے عہد کو توڑنے میں کیا ہے کہ اب ایون کفر، شرک، ساری چیزیں اللہ کے عہد کو توڑنے میں آ جاتی ہیں، اور حقوق العباد میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کے شروع میں ہی کمپریہنسولی ایک بات بتا دی، اور پھر پورے قرآن میں اس کو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بس آخر میں ایک بات یہ بتا دوں کہ ایون جو حقوق العباد ہیں وہ ان وے حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ جو اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کے بھی جو ہے الٹیمیٹلی اللہ ہی ہمارا بادشاہ ہے، اسی رولز الٹیمیٹلی اللہ کے چلتے ہیں، لیکن انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت سا ایک موتی آپ کے سامنے قرآن کا رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی خوبصورتی کو مزید اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔